سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے کہ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، اور گھر کا گھر دن پر جو لٹا گے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ گھر کا گھر دین پر جو لٹائے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ بندگی کا سلیقہ سکھائے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ بندگی کا سلیقہ سکھائے وہ گھرانہ گے مولا علی کا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ اور شاعر دیکھو فرماتا گے سر تو سب ہی جھکاتے گے لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے گے، لیکن شاعر کہتا ہے سر تو سب ہی جھکاتے گے لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے گے، لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھا گے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ اور دیکھیں شاعر فرماتا ہے کہ گھر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے۔ فرماتے ہیں کہ گھر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، در سے خالی سوالی نہ لوٹے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ در سے خالی سوالی نہ لوٹے وہ گھرانہ گے مولا علی کا۔ اور بڑا ہی پیارا شعر آنے لگا ہے، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ڈوبی کشتی کو واپس لگا لے۔ فرماتے ہیں ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی کاسے کو ساگر میں بلا لے۔ فرماتے ہیں ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی کاسے میں ساگر کو بلا لے، حکم پانی پہ اپنا چلائے وہ گھرانہ کے مولا علی کا۔ حکم پانی پہ اپنا چلائے وہ گھرانہ کے مولا علی کا۔ اور ایک بات ہے کہ جنگ میں انسان کب جیتتا ہے؟ جب سامنے والے کو ہرا دے، سامنے والے کی گردن کو کاٹ دے، تب جنگ جیتی جاتی ہے۔ لیکن اللہ مولا علی کا گھرانہ کیا گھرانہ ہے، یہاں سر کاٹ کے نہیں سر کٹا کے جنگ جیتی جاتی ہے۔ سر کٹا کے جنگ جیتی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جنگ میں جیتنا کے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی۔ فرماتے ہیں جنگ میں جتنا گے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی، سر کٹا کے جو جنگ جیت جائے وہ گھرانہ کے مولا علی کا۔ سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے وہ گھرانہ کے مولا علی کا۔ وہ گھرانہ کے پیار سے بول دے وہ گھرانہ کے مولا علی کا، وہ گھرانہ کے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر ہوگا اہل بیت کے چھٹے امام، جنہیں دنیا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج ان کا ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جعفر ہے، کیا نام ہے؟
جعفر، آپ کا لقب صادق ہے. کیا لقب ہے؟ آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ صادق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ دیتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صادق کہا جاتا ہے. اور جب شجرہ پڑھا جاتا ہے تو پڑھتے گئے صدق، صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو اور کاظم رضا کے واسطے. یہ شجرے میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو اللہ اکبر، انہیں صادق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. اور اللہ اکبر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت ہجری سن 83 کے اندر مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کے والد کا نام محمد باقر ہے. کیا نام ہے؟ پیار سے بول دے، کیا نام ہے؟ محمد باقر آپ کے والد کا نام. اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام فردہ. کیا نام ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو یاد رکھنے کی، سمجھ آئے؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دیکھو، میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ محبت کے اور عشق کے دعوے کرنا اور ہے، اور عشق کر کے بتانا اور ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ صرف محبت کے دعوے کرنا اور پوچھو کہ بھائی بتاؤ اہل بیت کے 12 امام کے نام بتاؤ، تو پھر بغلے جھانکنا، یہ تھوڑی محبت ہے نا. بھائی کہے کہ ہم جو ہے مولا علی کو ماننے والے گے، اور ہم بھی پوچھے کہ بھائی بتائیے کہ اللہ اکبر مولا علی کی سیرت کیا ہے، مولا علی کا شجرہ سنا ہو، تو پھر بغلے جا کے پتہ ہی نہ چلے کیا شجرہ ہے، تو وہ نہیں محبت کہتے. ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت کو یاد رکھنا، یہ بھی محبت میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد باقر. آپ کی والدہ کا نام ہے ام فردہ. کیا نام ہے؟ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ام فردہ کون ہے. دیکھو، جب محبت کی جائے اور جب سیرت پڑھی جائے تو یہ ساری باتیں بھی پڑھنا پڑے، ہے نا. تو ام فردہ کون ہے؟ سنیے. ام فردہ آپ کے والد کا نام قاسم ہے. کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام قاسم ہے، اور حضرت قاسم کے والد کا نام محمد ہے. کیا نام ہے؟ محمد ہے. اور محمد کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے. کیا نام ہے؟ ابو بکر. یہ باپ کی طرف سے ہوا نسب نامہ. یہ کیا ہوا؟ باپ کی طرف سے. کس کا نسب نامہ؟ امام جعفر صادق کی والدہ کا نسب نامہ. باپ کی طرف سے کیا گئے کہ آپ کے والد کا نام کیا گئے؟ قاسم. قاسم کے والد کا نام کیا گئے؟ محمد. اور محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا ماں کی طرف سے بھی دیکھیں، یہ ہوا باپ کی طرف سے. اور اب ماں کی طرف سے بھی دیکھیں کہ اللہ ام فردہ کے والدہ کا نام ہے اسما. کیا نام ہے؟ حضرت اسما. حضرت اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق. عبد الرحمن کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے والد بھی ابو بکر صدیق کی نسل سے گئے، اور میری والدہ بھی صدیق اکبر کی نسل سے گئے. کیا ہے؟ والدہ کے والد بھی کیا ہے؟ صدیق اکبر کی نسل سے، اور والدہ بھی صدیق اکبر کی نسل سے. اللہ کو پر یہ گھرانہ گئے اور یہ محبتیں گئے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں گئے. جو صحابہ کا گئے وہی اہل بیت کا گئے، جو اہل بیت کا گئے وہی صحابہ کا گئے. جو صرف صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت سے دشمنی رکھے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے بغض رکھے وہ بھی مسلمان ہو سکتا. یہ گھرانہ گئی. تو یہ آپ کیا ابتدائی باتیں میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کی. اب ذرا دیکھیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 2 طرح کا علم عطا فرمایا. کتنی طرح کا؟
بولو پیار سے، دو طرح کا علم فرماتے ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جو ہم لوگوں پر ظاہر کرتے گئے، اور ایک علم وہ ہے جو ہم لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام جعفر ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ نے ہمیں کتاب دی جس کا نام جعفر ہے۔ کہا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کچھ اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اہل بیت وہ گئے کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے گئے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو یہ کتاب ملی کیسے، یہ جعفر کتاب آپ کو ملی کیسے؟ کہا کہ اللہ نے رسول اللہ کو دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لکھوائی اور علی سے کتاب ہم کو ملی گئی۔ مولا علی سے کتاب کیا ہے؟ ہم کو ملی گئی۔ اب ذرا آپ دیکھیں توجہ والی بات، حضرت میں نے کل بھی ایک شعر پڑھا تھا، آج پھر دوبارہ وہ شعر پڑھتا ہوں، اور جب تک ائمہ کا ذکر ہوگا یہ شعر پڑھتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی میں لکھنے والے نے صحیح لکھا ہے۔ کیا میں نے کل بھی شعر پڑھا تھا، آج پھر پڑھتا ہوں کہ آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم۔ اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملے۔ کل آپ نے محمد باقر کا ذکر سنا تھا اور امام حسن کا بھی ذکر سنا، امام حسین کا بھی سنا اور مولا علی کا بھی سنا۔ اب مولا علی کا خاندان دیکھیں، مولا علی کا گھرانہ دیکھیں اور ان کا علم دیکھیں۔ امام جعفر صادق، امام جعفر، بولو پیار سے، امام جعفر صادق۔ آپ کو علم سننا ان کے پاس کیسا علم تھا؟ تو پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق وہ گئے کہ اللہ اکبر، آپ جس نے بھی آپ کے ساتھ مناظرہ کیا گے، بحث کی ہے نا، تو سامنے والا کبھی جیت ہی نہیں پایا گے، اس لیے کہ جن کی رگوں میں علی کا خون ہو اس سے کوئی جیت نہیں سکتا گے۔ وہ سر کاٹ کے بھی جیتتے ہیں اور سر کٹا کے بھی جیتتے گے۔ مولا علی کے ماننے، مولا علی کا گھرانہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک دہریہ تھا جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا وہ اللہ کو۔ اب اللہ کو پر امام جعفر صادق کے ساتھ وہ بحث کرنے کے لیے چلا آیا۔ ذرا توجہ کرنا، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام جعفر صادق سے وہ کہنے لگا کہ تم ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور یہ جتنے بھی بت ہیں سارے کے سارے جھوٹے گئے، یہ سارے کے سارے جھوٹے گئے۔ کہا کہ تم جس خدا کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور جس خدا کی طرف بلاتے ہو، تو وہ آنے والے نے کیا سوال کیا کہ میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ یہ چھوٹی سی شیشی اس نے نکالی، بوتل، اور بوتل نکالنے کے بعد کہا اے جعفر صادق بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اس چھوٹی سی ڈبی کے اندر، شیشی کے اندر ڈال دے؟ کیا سوال کیا؟ ساتوں آسمانوں کو اس چھوٹی سی ڈبی میں ڈال دے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے؟ تو جواب تو بالکل سادہ سادہ، امام جعفر صادق نے بھی وہی جواب دیا، کہا بالکل ان اللہ علی کل شیء، ان اللہ علی کل شیء۔ آپ نے یہی آیت پڑھی، کہا کہ اللہ بے شک ہر ممکن چیز پر قادر ہے، تو یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ساتوں آسمانوں کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر ڈال دے۔ اب توجہ والی بات ہے، اب پھر سامنے والا کہتا ہے کہ اب آگے والی بات میری یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو آسمان جو بڑے ہیں بڑے کے بڑے رہنے چاہیے اور شیشی چھوٹی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی رہنی چاہیے؟ اب آسمان چھوٹا نہ ہو، شیشی بڑے نہ ہو، کیا اب اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اس شیشی میں ڈال سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہو گیا پیچیدہ۔ کیا ہو گیا سوال؟ پیچیدہ ہو گیا، اب معاملہ یہ گڑبڑ ہو گیا۔ پہلے تو سمپل سا جواب تھا، سوال بھی سادہ تھا، پھر سوال اب مشکل ہونے لگا۔ کہا کہ آسمان بڑا کے بڑا ہونا چاہیے، آسمان کیا ہے؟ بڑا کے بڑا رگے اور شیشی چھوٹی رگے، تو کیا اب اللہ تعالیٰ ان ساتوں آسمانوں کو اس شیشی میں ڈال سکتا ہے؟ کوئی اور ہوتا تھا جواب دے سکتا، بگلے جھانکتا نا، کوئی اور ہوتا تو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہوگا؟ اب اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم جواب دے بھی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ساتوں آسمانوں کو بڑے کے بڑے رہے، شیشی چھوٹی کے چھوٹی رہے، اللہ ڈال سکتا ہے، کوئی بھی جواب تو دے سکتا ہے۔ امام جعفر صادق نے بھی جواب دیا، لیکن سامنے والے نے پوچھا کہ دیکھو میں خدا کو تو مانتا نہیں، تو جب خدا کو نہیں مانتا تو خدا کی کتاب قرآن کو کیسے مانوں؟ تو کہا کہ مجھے قرآن سے دلیل نہیں چاہیے، مجھے ایسی دلیل دو کہ مجھے سمجھ میں آئے
کیا کہا؟ ایسی دلیل دو کہ مجھے سمجھ میں آئے. کہا قرآن حدیث سے تو دلیل دینا ہے مت، وہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. کہا خدا کو نہیں مانتا تو قرآن حدیث کے ماننے کی بات ہی کہاں ہے؟ کہا کہ جو میری عقل میں آئے نا وہ دلیل دو. کیا کہا؟ جو میری عقل میں آئے وہ دلیل دو. اللہ اکبر. کوئی اور ہوتا تو بغلے جھانکتا، لیکن یہ علی کا خون تھا نا، یہ شہزادے رسول نے آپ نے جواب دیا سن، اگر تو دلیل سے ہی سمجھنا چاہتا ہے اور دنیاوی دلیل سے سمجھنا چاہتا ہے تو سن لے. امام جعفر صادق فرماتے تیرے پاس آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ پیار سے بول دے سبحان اللہ. شہزادہ رسول کا جواب آ رہا ہے. کہا کہ بتا تیرے پاس آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یقیناً ہے. کہا کہ ایک بات بتا، آنکھ کے اندر ایک چھوٹی سی پتلی گئے، اس چھوٹی سی پتلی سے تو پورے آسمان دیکھ لیتا گیا. کیا کہا؟ تیری آنکھ کے اندر چھوٹی سی پتلی گئے، اس پتلی سے تو آسمان کو دیکھ لیتا گیا. کہا کہ آسمان تیری پتلی میں سما جاتا گیا، آسمان بڑا کے بڑا رہتا گیا، تیری پتلی چھوٹی کی چھوٹی رہتی ہے. تیری آنکھ کی پتلی جو ہے بڑی نہیں ہوتی ہے، آسمان چھوٹا نہیں ہوتا گیا. تو جو رب تبارک و تعالی اتنے بڑے آسمان کو اتنی چھوٹی سی آنکھ میں ڈال سکتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو اس چھوٹی سی شیشے میں نہیں ڈال سکتا ہے؟ کہا اگر وہ اس چھوٹی سی آنکھ کے پتلے کے اندر اگر وہ آسمانوں کو ڈال سکتا ہے تو کیا اس شیشے کے اندر آسمانوں کو نہیں ڈال سکتا؟ وہ جو ہے مبہوت ہو کر ہار کر چلا گیا کہ آپ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، آپ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا. اب دوسرا دیکھنا، دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ ایسے واقعات ہیں آپ توجہ دیں گے، یاد رکھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. پیار سے بول دے سبحان اللہ، تھوڑا جاگ کے بول دے سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی چیز سمجھ میں آئے یا احساس ہو تو وہ 5 ہی چیز کے ذریعے احساس ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا کتنے چیزوں کے ذریعے؟ 5 چیزوں کے ذریعے، اور اسے حواس سے خمسہ بھی کہا جاتا ہے. 5 چیزوں کے ذریعے احساس ہو سکتا ہے. وہ 5 چیزیں کیا گئے؟ ایک پہلی چیز ہے قوت سامعہ، یا تو سن کر کوئی چیز سمجھ میں آ سکتی ہے نا، کوئی چیز کیا گئے سن کر سمجھ میں آ سکتی ہے. دوسری بات ہے لامسہ، یعنی چھو کر کوئی چیز کب چھو کر سمجھ میں آ سکتی ہے؟ پہلے کا یا تو سنے تب سمجھ میں آئے یا تو پھر چھونے کے بعد سمجھ میں آئے. تیسری کیا ہے ذائقہ، یا تو پھر چکھ کر، چاٹنا جسے کہتے ہیں، چکھ کر یا تو سمجھ میں آئے. پھر چوتھی چیز کیا ہے شامہ، یعنی سونگ کر. کیا ہے؟ بولو زور سے. سونگ کر یا تو سمجھ میں آئے کہ یہ بھئی یہ چیز کا احساس کیا ہے، یا تو سونگ کر سمجھ میں آئے. آخری والی چیز کیا ہے ماسرہ، یا تو پھر دیکھ کر. کیا کہا؟ یا تو پھر دیکھ کر. کہا کہ کسی بھی چیز کا علم یا کسی بھی چیز کا احساس 5 ہی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے. یا تو کان سے سن کر ہو سکتا ہے، یا تو ہاتھ سے چھو کر ہو سکتا ہے، یا تو سونگ کر ہو سکتا ہے، یا تو پھر دیکھ کر ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھنا، ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے امام جعفر صادق کے بارے میں. کتنا پیچیدہ سوال. کہا کہ کسی بھی چیز کا علم یا کسی بھی چیز کا احساس انہیں 5 ہی چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. یا تو دیکھ کے، یا تو سون کر، یا تو چکھ کر، یا تو سونگ کر، یا دیکھ کر. انہی چیزوں سے احساس ہوتا ہے. اب وہ آنے والا سوال کرتا ہے کہ تم ایک رب کو مانتے ہو. کس کو مانتے ہو؟ ایک رب کو مانتے ہو. اس کے علاوہ اس کا دوسرا سوال بھی دیکھیں. یہ آنے والے نے دوسرا سوال بھی کیا کہ تم کہتے ہو کہ ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے. یہ گھاس دیکھی آپ نے؟ بولو دیکھیے نا گھاس. تکا گھاس تو خود بخود اگ جاتی ہے، گھاس تو کوئی اگاتا نہیں ہے. جس جگہ دیکھو بلکہ گھاس تو وہ ہے کہ جہاں ہوتی ہے لوگ کاٹ ڈالتے ہیں تو گھاس خود بخود ہو جاتی ہے. گھاس تو خود بخود اگنے لگتی ہے. تکا تم کہتے ہو کہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن گھاس تو خود بخود اگتی ہے. اور پھر اللہ اکبر. اب وہ شخص کہتا ہے مجھے ان سوالوں کے جواب دو. کہا کہ کسی بھی چیز کا علم یا کسی بھی چیز کا احساس جو ہے 5 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ گھاس تو خود بخود اگ جاتی ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہو گیا تیرا. کیا کہا؟ تیرا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا ہو گیا. کہا کہ اب تیرا ہو گیا تو پھر میرا سن. اب تیری بات ختم تو میری بات سن. اللہ کو پر امام جعفر صادق فرمانے لگے سن. تو نے کیا کہا؟ کسی بھی چیز کا احساس، کسی بھی چیز کا علم کتنی چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے؟
5 چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے تجھے قرآن سے دلیل دوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث سے دوں گا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، تجھے میں ایسی چیز کے ذریعے دلیل دیتا ہوں کہ تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے گئے تیری باڈی ہے نا، باڈی تیرا جسم ہے نا، کہا کہ ہاں ہے نا میری باڈی، کہا بتا تیری باڈی کے اندر نسوں کے اندر خون دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ بولے سبحان اللہ۔ جواب دے رہے اور ایسا جواب دے رہے کہ سامنے والے کے سمجھ میں آ جائے۔ کہا کہ بتا تیری رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ کہا کہ ہاں یقیناً دوڑتا ہے۔ تو اللہ امام جعفر صادق فرماتے بتا اس خون کو تو دیکھ سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اس خون کو دیکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس خون کو سونگھ سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس سونگ کو چکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں چکھ سکتا۔ کہا کہ پھر اس سونگ کو تو اس کا ذائقہ کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر۔ اور پھر امام جعفر صادق نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ تم بغیر دیکھے رب کو مانتے ہو اور حالانکہ ان 5 چیزوں کے ذریعے کسی چیز کا احساس ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے گئے جب تو اپنی باڈی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے تو رب کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے تو؟ کہا کہ جب تجھے اپنے خون کے بارے میں نہیں پتا گے، جب تیری رگوں میں دوڑنے والا خون تو نہیں دیکھ سکتا گے، نہیں چکھ سکتا گے اور نہیں سونگ سکتا گے، تو پھر رب کو کیسے دیکھ سکتا گے؟ رب کو دیکھنے والی آنکھیں بھی ایسے چاہیے۔ اگر آنکھیں ایسی ہو تو پھر رب کا دیدار ہوتا گے، اگر آنکھیں مصطفیٰ کی ہو تو پھر رب کا دیدار ہوتا گے۔ آنکھیں مصطفیٰ کی ہو تو رب کا دیدار ہوتا گے۔ اور کیسا رب کا دیدار ہوتا گے؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کو امام جعفر صادق فرماتے تو اپنا خون نہیں دیکھ سکتا تو پھر تو رب کو کیا دیکھ سکتا گے؟ اور اللہ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو کہتے ہیں گھاس خود بخود اگ جاتی ہے؟ کہا گھاس خود بخود نہیں اگتی گے، گھاس کو بھی اللہ اس کی بھی بیج ہوتے گئے، بارش ہوتی گئے، زمین تر ہوتی گئے، جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو گھاس اگتی گئے۔ کہا کہ یہ رب کی حکمت سے اگتی گئے، بغیر کسی کے اگائے نہیں اگتی گئے، رب کا حکم ہوتا ہے تو زمین سے گھاس نکلتی گئے، ورنہ بغیر رب کی حکم کے درخت کا پتا بھی ہل سکتا، ہاں بغیر اللہ کے حکم کے درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ امام جعفر صادق، اللہ بھائی یہ آپ کا علم ہے، اسی لیے تو اللہ بھائی کسی کہنے والے نے کہا کہ آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اب ذرا دیکھنا، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ چلو تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو جیسے اس کی تعریف کرنے کا حق ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اگر میں سوال کروں ایسا کہ اللہ کی تعریف کرو، حالانکہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں کہوں کہ ایسی تعریف کرو کہ اللہ کی تعریف کرنے کا حق ادا ہو جائے، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دنیا انسان جو ہے پیدائش سے لے کر جو ہے مرتے دم تک اللہ اللہ کرتا رہے اور ذکر الہی کرتا رہے، پھر بھی اللہ کے ذکر کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کوئی رب کی تعریف کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ اکبر کما حق کو، جیسے کہ تعریف کرنے کا حق ہے۔ اب ذرا امام جعفر صادق کو سنیں۔ امام جعفر صادق، ایک مرتبہ آپ کا گھوڑا گم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپ لوگ توجہ نہیں فرما رہے، کیا ہو گیا؟ گھوڑا بھاگ گیا، کہیں گم ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے اپنے غلام سے کہا گھوڑا پکڑ لاؤ کوئی۔ غلام ڈھونڈنے کے لیے گیا لیکن نہیں ملا، غلام واپس آ کے کہتا ہے گھوڑا ڈھونڈا لیکن ملا نہیں۔ اب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھوڑا مجھے مل جائے گا نا تو میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسا کہ تعریف کرنے کا حق ہے۔ کیا کہا؟ اگر میرا گھوڑا مل جائے گا تو میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جیسا کہ تعریف کرنے کا، بولو جیسا کہ تعریف کرنے کا حق ہے، ایسی میں تعریف کروں گا۔ اب وہ غلام گیا کہ بھائی آسو دیکھنا ہے کہ بھائی امام جعفر صادق ایسی کون سی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی، ایسی کون سی حمد بیان کریں گے کہ کما حق ہو، جیسا حق ہے وہ حق ادا ہو جائے گا، کیسی تعریف کریں گے آپ؟ تو اللہ اکبر، وہ غلام گیا چاروں طرف ڈھونڈا، کہیں سے بھی گھوڑا پکڑ کے لایا، کہیں سے بھی پکڑ کے لایا۔ جب یہ کرنا ہوتا ہے نا، جب کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر محنت کرتے ہیں کہ محنت کے کہیں سے بھی گھوڑا پکڑ لایا۔ اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، کہا حضور گھوڑا پکڑ لایا میں۔
کیا کہا حضور گھوڑا مل گیا، میں پکڑنا ہے اسے. امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب پیار سے بول دے الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. آپ یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. اب وہ غلام جو ایسے ہی کھڑا رہا، منہ تکتا رکھا. حضور اللہ کی تعریف کیجئے. آپ نے کہا تھا کہ ایسی تعریف کروں گا کہ کما حق ہوں، یعنی جیسی تعریف کرنے کا حق ہے ایسی تعریف کروں گا. کہا کہ تعریف کیجئے، میں تعریف سننے کے لیے کھڑا ہوں. امام جعفر صادق فرماتے میں نے تعریف کر دی. کیا کہا؟ میں نے تعریف کر دی. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگا کیا تعریف کی آپ نے؟ کیا تعریف کی؟ کہا میں نے کہا تو صحیح الحمدللہ رب الحمدللہ رب یہ تو میں نے تعریف کر تو دی. کہا اللہ اکبر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر میں تعریف اپنی زبان اپنے طریقے سے کرتا تو کبھی اللہ کی جیسے کما حق ہو تعریف کرنے کا حق ہے، حمد کرنے کا حق ہے، ایسی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. کہا میں نے وہ تعریف کی ہے جو خود رب نے قرآن میں تعریف بیان فرمائی گئے. کہا وہ تعریف میں نے کی جو خود رب نے بیان فرمائی گئے. اور رب کے ارشاد میں اللہ اکبر اس کے معنی اور مفاہیم جو گے اللہ اکبر قید نہیں ہوتے کہ اتنے معنی اور مفاہیم ہو. کہا بہت زیادہ معنی اور مفاہیم نکل سکتے ہیں. آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کے بتا دیا کہ یہ وہ تعریف ہے ہمہ وقت کرتے رہنا چاہیے. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کون سی تعریف؟ الحمدللہ کی. آپ سے کوئی پوچھے نا آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کہا کھانا کھانا ہے، آپ کو کبھی بہت اچھی کھانے کی غذا مل جائے نا تو اس کھانے کے بعد بھی آپ کہو الحمدللہ رب پانی پینے کے بعد بھی آپ کہو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب ہاں کسی پیارے دوست سے ملاقات ہو جائے پھر بھی آپ کہو الحمدللہ رب العالمین. جب آپ سفر پر جاؤ، سفر سے واپس آ جاؤ پھر بھی کہو الحمدللہ رب. جب سفر پر نکلو گاڑی میں بیٹھو اس وقت بھی بولو الحمدللہ رب. جب سو کے آنکھ تمہاری کھل جائیں پھر بھی کہو الحمدللہ رب. اور جب آپ سونے لگو نا تب بھی آپ یہی کہو، اس لیے کہ سونا جو ہے ایک طریقے سے موت ہی کی ہے. النوم کالموت، نیند جو ہے موت کی طرح ہے. آنکھ بند ہو گئی تو رب نے چاہا تو آنکھ کھلے گی، ورنہ اگر رب کا حکم نہیں ہوگا اور رب نہیں چاہے گا تو آنکھ کھل سکتی نہیں ہے. تو جب آپ رات کو سو تو سوتے وقت بھی یہی کہو الحمدللہ رب العالمین. اور جب اللہ اکبر آپ بے نمازی ہو، کبھی توفیق نہ ملی ہو مسجد میں آنے کی، اور اگر آپ مسجد میں آ گئے ہو اور جب آپ رب کی رضا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نماز پڑھنے لگو نا تو اس وقت بھی کہو الحمدللہ رب. جب آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے نا، سجدہ کرنے کی توفیق، اس وقت بھی کہا کرو الحمدللہ رب. اور جب تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تب بھی کہو الحمدللہ رب. جب لڑکی پیدا ہو تمہارے یہاں تب بھی کہا کرو الحمدللہ رب. اس لیے کہ یہ رب کی تعریف ہے اور یہ رب کی تعریف ہے. اللہ جب بندہ یہ تعریف کرتا رہتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی ہو جایا کرتی ہے، یعنی آخرت میں وہ کامیاب ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ اکبر. یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پتہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گئے؟ حضرت ایک شخص تھے ابو البصیر، وہ کہتے ہیں کہ چند لوگ جو امام جعفر صادق سے ملنے کے لیے گئے. اچھا ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھوں، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اب مجھے پتا چلے گا کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو مجھے پتا چلے گا کہ اس کا غسل یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. لیکن اللہ پاک لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے پاک ہے کہ ناپاک ہے. جب پاک لوگوں کے پاس کوئی جاتا ہے نا تو جو دونوں میں مکس رہتا ہے، کبھی پاک ناپاک رہتا ہے تو اس کے پاس ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لیکن اہل بیت تو ایسے پاک ہے نا، اہل بیت تو ایسے پاک ہے کہ رب نے قرآن میں فرما دیا کہ اہل بیت سے ہم نے ہر ناپاکی کو دور فرما دیا ہے، اہل بیت کو پاک کر دیا گیا. امام جعفر صادق علی کے شہزادے، علی کا خون ہے. ابو البصیر کہتے ہیں کہ چند دوست گئے امام جعفر صادق سے ملنے کے لیے، کہا میں بھی چلا گیا. لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ مجھ پر غسل واجب تھا. کیا تھا؟ نہانا واجب تھا، یعنی میں ناپاک تھا. کیا تھا؟ سمجھانے کے لیے ناپاک تھا میں. کہا میں نے بھی سوچا کہ چلو ملاقات کر لیتے، دوست سب جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ میں ملاقات کر لوں گا، میں بھی ساتھ میں ملاقات کر لوں گا. کہا کہ جب سارے دوست ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے میں بھی گیا. جب وہاں پہنچے سب نے ملاقات کی. جب میں ملاقات کرنے گیا نا امام جعفر صادق نے فرمایا ابو البصیر پاک ہوتے پھر میرے پاس آتے.
کیا فرمایا؟ پاک ہونے کے بعد پھر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس وقت وہ شخص کہنے لگے ابو البصیر کہ حضور جو ہے میں نے سوچا ملاقات کا وقت ہے، پھر دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں ناپاکی کی حالت میں چلا آیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر تو پاک ہو کے آتا تو ہم سے ملاقات کا بھی ثواب ملتا اور پاک ہونے کا بھی تجھے ثواب مل جاتا۔ اللہ بھائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایسا علم اور اللہ ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ایسی شان، بلکہ اللہ ایسی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی نا، بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے نا چٹکی میں سمجھا دیا۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ سے کہوں کہ بھائی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تکبر۔ تھوڑا جاگ جائیے، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر میں بیان اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے ریکارڈنگ ہوتا ہے، کافی بار لوگ سنتے گے، اگر آپ کو دیکھ کے اگر میں بیان کا مزہ بگاڑ دوں تو پتہ نہیں پھر بار لوگ کیسے سنیں گے، اس لیے توجہ سے بول دے سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں اللہ اکبر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام دیا۔ ہم کوئی مجھ سے کہے کہ حضور آپ بتا دیجئے لوگوں کو، مولانا صاحب بتا دیجئے کہ لوگ تکبر کرنا چھوڑ دے، گھمنڈ کرنا چھوڑ دے، فخر کرنا چھوڑ دے۔ لوگ اگر مجھے کہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ تکبر کتنی بری بلا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ جب لوگ مجھے کہیں گے تو میں تقریر ہی کروں گا نا بھائی، تقریر ہی کروں گا کہ بھائی حضور نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا۔ لیکن اللہ اکبر اہل بیت کی شان دیکھیں، امام جعفر صادق کا علم دیکھیں۔ اللہ اکبر منصور اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے جو امام جعفر صادق کو بلایا، امام جعفر صادق کو بلایا اور برے ارادے کے ساتھ بلایا امام جعفر صادق کو۔ امام جعفر صادق جو ہے گئے اور آپ جا کے جب جیسے آپ جانے لگے نا تو جیسے ہی منصور نے دیکھا نا امام جعفر صادق کے چہرے کو، اتنا پور جلال چہرہ تھا کہ وہ بادشاہ ڈر گیا، وہ منصور بادشاہ جو ہے ڈر گیا اور ڈر کے جو کہ وہ کپ کپانے لگا اور فوراً اس نے کیا کہا؟ پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ جیسے پانی کا اس نے زبان سے بولا نا تو اس وقت ایک کنیز تھی، پانی لے کے آئی، اس وقت کنیز تھی، پانی لے کے فوراً آئی۔ اللہ اکبر امام جعفر صادق قریب گئے اور جانے کے بعد کہا رک جاؤ بادشاہ، رک جاؤ ابھی پانی مت پیو، بادشاہ رک جاؤ ابھی پانی مت پیو۔ اللہ اکبر تو وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں 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 اے جعفر صادق مجھے پانی پی لیجیے، اتنی پیاس لگی ہے مجھے، اتنی پیاس لگی ہے کہ اگر یہ پانی میں نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، مجھے پانی پینا ہی پڑے گا۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے بادشاہ بتا، اگر ابھی اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ اگر تجھے پانی مل جائے گا تو یہ بتائیے پانی پینے کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ اگر کوئی تجھ سے یہ پوچھ لے کہ تجھے یہ پانی دے دیں گے، لیکن سامنے والا کا یہ کہے کہ تو پانی پینے کے بعد کیا دے گا، تو یہ بادشاہ بتا تو اسے کیا دے گا؟ تو پھر بادشاہ کہتا ہے کہ یہ پانی پینے کے بدلے میں تو میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ کیا دے دوں گا؟ آدھی بادشاہ دے دوں گا۔ کہ اگر اتنی پیاس ابھی لگی ہے کہ ابھی اس وقت مجھے پانی مل جائے اور میں یہ پانی پی لوں نا، اس کے بدلے میں اگر کوئی مانگے تو میں کیا دے دوں؟ آدھی بادشاہت میں دے دوں۔ اچھا امام جعفر صادق فرمانے لگے بہت اچھی بات، پانی پی لیا اس نے۔ پانی پینے کے بعد جب اس نے گلاس جو برتن تھا وہ رکھا، امام جعفر صادق نے فرمایا دوسرا سوال کرو تجھ سے، ذرا دیکھنا تکبر کرنے والوں کا تکبر کیسے اتارا ہے نا، ایسے پریکٹیکل کر کے بتایا آپ نے۔ اب پانی پی لیا نا، پانی پینے کے بعد امام جعفر صادق نے کہا دوسرا سوال کرو۔ کہا کہ دوسرا سوال یہ بتا، پانی تیرے پیٹ میں گیا، اب یہ پانی اگر تیرے پیٹ میں سے نہ نکلے تو کیا کرے گا؟ اگر یہ پانی پیٹ میں گیا تو پھر وہ پانی جو نکلتا تو ہے نا بار بار، کہا کہ یہ پانی اگر باہر نہ نکلے تو کیا کرے؟ اور اس وقت تو کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر تیرے پاس آ جائے اور کہے کہ دیکھ تیرے پیٹ میں پانی گیا ہے، نکل نہیں رہا ہے، میں نکال دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ دینا پڑے گا، تو بتاؤ پانی نکالنے کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ کیا کہا؟ پانی نکالنے کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو وہ بادشاہ دوبارہ پھر کہتا ہے کہ میں وہ پانی اگر نکال دے گا تو میں اس کو آدھی حکومت دے دوں گا۔ کیا کہا؟ کیا دے دوں گا؟ ایک تو پانی پینے میں آدھی حکومت، دوسرا پانی نکالنے میں آدھی حکومت۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اے بادشاہ دیکھ تیری حکومت کی اوقات صرف ایک گلاس ہے۔ کیا کہا؟ تیری حکومت کی اولاد کیا ہے؟ تیری حکومت کی اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات صرف ایک گلاس ہے کہ پانی پی لے تو آدھی حکومت، پانی باہر نکالنا ہوتا آدھی حکومت۔ پھر امام جعفر صادق نے فرمایا گھمنڈ کس بات کا ہے تجھے؟ کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد کو سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تیری حکومت صرف ایک گلاس کی۔
کیا ہے تیری حکومت؟ صرف کیا ہے؟ ایک گلاس کے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ اکبر اسی طریقے سے آپ کا تقوی، علم اور ہر چیز آپ کی بے مثل و مثال ہے. اسی طریقے سے آپ کی سخاوت بھی بے مثل و مثال. آپ کی سخاوت بھی کیا ہے؟ بے مثل و مثال. یہ آخر والی بات ہے کہ اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک شخص کے 2000 دینار غائب ہو گئے. 2000 دینار. اب وہ جو ہے جیسے 2000 دینار غائب ہوئے نا تو امام جعفر صادق کو پہچانتا نہیں تھا تو اس نے الزام لگا دیا امام جعفر صادق پر. کیا الزام لگایا؟ کہ میرے پیسے آپ نے چرائے. کیا کہا؟ میرے پیسے آپ نے چرائے. آپ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کوئی ہو اور ہم نے چوری نہ کی اور نہ کوئی الزام اگر ہم پر ڈالے تو کیا کریں گے؟ دھوئیں گے نا اسے؟ دھوئیں گے کہ نہیں؟ سرف آئے تو سرف، صابن ہو تو صابن، جو چیز ہاتھ میں آئے اور اس وقت جو بھی ہمارے ہاتھ میں خنجر، چھری، چاقو جو بھی آئے اس سے اس کا علاج کر دیں. چوری میں نے نہیں کی نا تو میرے اوپر الزام ڈالتا ہے بھائی، ایسا کہیں گے نا. لیکن امام جعفر صادق تھے، ایسا صبر بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا اور ایسی شان بھی عطا فرمائی تھی. امام جعفر صادق نے فرمایا میں نے چوری کرے، چل اچھی بات. تو کہہ رہے میں نے چوری کرے، چل میرے گھر. امام جعفر صادق گھر گئے، 2000 دینار نکال کے دے دیے. کہا یہ لیے تھے میں نے دے دیے. کیا کہا؟ 2000 دینار. تو کہتے ہیں میں نے چوری کیا، لے یہ تیرے 2000 دینار لے کے چلا جا. اب وہ لے کے چلا گیا. جب وہ گھر گیا اس کے 1-2 دن کے بعد اس کو جو دینار اس کے جو غائب ہوئے تھے نا وہ واپس مل گئے. جو دینار غائب ہوئے تھے کیا ہے؟ واپس مل گئے. تو اس سے پھر شرمندہ ہونے پڑا. وہ شرمندہ ہوا کہ یار میں نے اتنے بڑی ذات پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے چوری کرے اور جو ہے اللہ اکبر مجھے تو میرے دینار واپس مل گئے. تو وہ شرمندہ ہو کر وہ دینار لے کر آیا. اب ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا کہ رسول کی خاندان کے سخاوت بھی کیا سخاوت ہے، علی کے گھر کی سخاوت بھی کیا سخاوت ہے. اب وہ 2000 دینار لے کر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یار میں نے آپ پر الزام لگا دیا چوری کا، مجھے تو میرے دینار واپس مل گئے. ایک کام کیجیے آپ اسے واپس لے لیجئے. امام جعفر صادق نے جو جواب دیا اللہ اکبر، قربان پڑھنے کے بعد میں خوش ہو گیا. پتہ نہیں آپ کیسے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے نا ایک بار دے دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا. فرمایا جو ایک بار دے دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا ہے. کہا کہ جو تیرے دینار تجھے مل گئے وہ تیرے تھے اور یہ جو اب تو واپس دینے آیا ہے یہ میرے گئے، یہ میری طرف سے میں تجھے تحفہ پیش کر رہا ہوں. اللہ بھائی یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے شان ہے. یہ مختصر سے وقت میں کیا بیان ہو سکتے ہیں، جو ہو سکا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ امام جعفر صادق آپ کا علم، تقوی، طہارت اور اسی طریقے سے آپ کی سخاوت اور اسی طریقے سے آپ کا علم بھی بے مثل و مثال ہے اور اسی طرح آپ کا زہد تقوی بھی بے مثل و مثال اور امام جعفر صادق کی کرامت بھی بے شمار ہے. بس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام جعفر صادق کے صدقے میں ہم سب کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امام جعفر صادق کے صدقے میں بھی ہم سب کو ان کے نقش پا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام جعفر صادق کا وصال کب ہوا؟ آپ کی شہادت کب ہوئی پتہ ہے؟ کب ہوئی؟ 15 رجب. کون سے؟ 22 رجب کو نہیں. 22 رجب کو لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو کرے، کوئی بات نہیں، منع کچھ نہیں ہے. لیکن ان کا وصال کب ہے؟ آپ کا وصال، آپ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 15 رجب کو. کون سے رجب کو؟ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا اور اسی دن فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اور اسی دن کرنے بھی جائے کنڈوں کی نیاز کرتے گئے. اور جو لوگ 22 کو کرتے گئے تو 22 کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، 22 کو بھی کر سکتے گئے. اس لیے کہ فاتحہ دینے کے اندر کوئی دین اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب من چاہا، جہاں من چاہا، جیسا جی چاہا آپ فاتحہ کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ کا وصال کیا ہے؟ 15 رجب کو ہوا. یہ امام جعفر صادق اہل بیت کے کون سے امام ہے؟ یہ بول دو پیار سے. ختم. چھٹے امام اہل بیت کے یہ چھٹے امام ہیں. میں نے آپ کے سامنے بارگاہ میں عرض کیا انشاءاللہ تعالی کل 7ویں امام کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ ذکر کے صدقے میں ہم سب کی ایمان، ہم سب کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقرأوا الفاتحہ.